تھوڑا سا بتائیں آج کی پریس کانفرنس آج کی جو ہم نے پریس کانفرنس ادھر بلائی ہے، یہ پورے ڈسٹرکٹ ڈوڈا کے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی طرف سے ہے۔ کچھ مدعے، کچھ مشکلات پرائیویٹ اسکولوں کو درپیش ہیں، اور بار بار گزارشات کے باوجود بھی سرکار ہماری مانگوں کو نظر انداز کر رہی ہے، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کسی طرح سے پرائیویٹ جو سیکٹر ایجوکیشن کا اس کو تباہ کیا جائے۔ پرائیویٹ اسکول اگر کارکردگی دیکھی جائے تو سرکاری اسکولوں کے مقابلے میں کئی گنا اچھی ہے۔ بہت سے نئے آرڈر آتے ہیں، نئے سرکولر آتے ہیں، اور ہمیں پرائیویٹ اسکولوں کو بجائے کہ ہم تعلیم پر توجہ دیتے، ہمیں الجھائے رکھتے ہیں، اور اس کا سیدھا نقصان اگر ہوتا ہے تو وہ عوام کو ہوتا ہے۔ ہم نے این او سیز کے بارے میں ہمارے میمورنڈم گئے، ایل جی صاحب کے ساتھ گئے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیے، مختلف آرگنائزیشن ہیں جیسے جموں کشمیر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے، جموں کشمیر پرائیویٹ اسکول کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، تمام نے وفود بھی لیے، ریٹن میں بھی دیا، لیکن اس وقت ایشورنس ملتی ہے، اور جب پریکٹیکل کام آتا ہے، جب آرڈر ایشو کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری یہ گزارش ہے ایل جی سرکار سے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کمشنر صاحب سے، چیئرمین بورڈ سے، کہ کسی قسم کی جو تبدیلی اگر لانی ہے، کسی قسم کی کوئی چیز نئی انٹروڈیوس کرنی ہے تو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز کو آن بورڈ لیا جائے۔ اگر پرائیویٹ اسکول نہ ہوں جموں کشمیر میں، جو جموں کشمیر کی لٹریسی کا گراف بڑھا رہے ہیں، تو آپ ڈیٹا دیکھ لیجئے کہ سرکاری اسکول کس لکیر پر کھڑے۔ اب فیصلہ ہوا ہے پورے جموں کشمیر میں کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول کی ایسوسیشن ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر اپنی جدوجہد شروع کریں گے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا کوئی ایسا قدم اٹھا، اگر اس سے پہلے سرکار ہماری مانگوں کو مانتی ہے تو ہم چپ کر کے بیٹھیں گے، اگر نہیں تو ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اپنے پیشے کو نظر انداز کر کے ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے گا، اور میرے خیال میں جو سرکار کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ تو جموں کشمیر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، جموں کشمیر پرائیویٹ اسکول کوآرڈینیشن کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اگر 10 دن میں ہمارے مطالبات کو نہیں مانا جائے گا، یا جتنے بھی آرڈر ہوئے ہیں ان کو امنڈ نہیں کیا جائے گا، تو ہم سڑکوں پر اتر آئیں گے۔ سب سے بڑے مدعے جو ہمارے پرائیویٹ اسکولوں کو درپیش ہیں وہ این او سیز ہیں۔ کسی گاؤں میں روڈ ہی نہیں تو ٹریفک سرٹیفکیٹ کس کا؟ پرائمری اسکول لیب نہیں تو این او سی کس کا؟ فائر سروس وہاں کوئی بات ہی نہیں تو این او سی کس کا؟ اور اگر ایسا کرنا بھی ہے، میں سرکار سے درخواست کروں گا کہ اگر کسی قسم کی این او سی ہمیں بھی لینی بھی ہو تو ہمیں اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے آفیسر سے ہی لے لیا جائے، تاکہ ہمیں جموں سری نگر کہیں نہ دوڑنا پڑے، ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور تب تک ہماری فائلیں پروسیس ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اور معمولی این او سی کی وجہ سے ہماری فائلیں ایک سال سے پڑی ہیں، چاہے بورڈ میں پڑی ہیں، چاہے ڈائریکٹریٹ میں پڑی ہیں، معمولی آبجیکشن لگا کر، اور پھر ہمیں یہ تنگ کیا جاتا ہے کہ آپ کے رزلٹ کاؤنٹر سائن نہیں ہوں گے، آپ کے سرٹیفکیٹ کاؤنٹر سائن نہیں ہوں گے۔ تو اپنی لاپرواہی کو سرکار نہیں سمجھتی ہے اور ہم پر جو ہے وہ سوار ہوتی ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر پرائیویٹ اسکولوں کی ایسوسیشن کو آن بورڈ لیا جائے، ان سے ڈسکس کر کے جو بھی آرڈر کرنا اس کو کرے، اور ہم اس آرڈر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ای پی ایف او ہم پر ٹھوسا جاتا ہے، انشورنس ہم پر ٹھوسا جاتا ہے، اور ہمارا اسٹاف ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس آمدن اتنی نہیں ہے بجٹ لو بجٹ اسکولوں کے لیے، کریں تو کرے کیا ہم؟ تو لہٰذا فیس فکسیشن کمیٹی سے بھی یہ درخواست ہے کہ جب وہ فیس فکسیشن کرتے ہیں کسی اسکول کی، پہلے تو پیرامیٹرز وہ بتائیں کہ کس بیس پر ہوتی ہے، اور پھر ان چیزوں کو جو سرکاری ہم پر ٹیکس کی قسم کا لاگو کرتی ان کو بھی اس میں بھی ہمیں اضافہ دینا چاہیے اس شرح کے حساب سے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر الٹیمیٹم نہیں کہوں گا، گزارش کروں گا سرکار سے کہ ہماری مانگوں کو مان لیا جائے، ان پر نظر ثانی کی جائے، آرڈروں پر جو آج تک ہوئے ہیں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بچے زیر تعلیم ہیں، جو ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان پر اثر ہو۔ تھینک یو سر۔ اس بارے میں کیا ڈپٹی کمشنر صاحب سے آپ کو کوئی بات چیت ہوئی کہ اس طرح کی پرابلم آ رہی ہے، اس طرح سے این او سی جو ہے رورل ایریاز میں مانگی جا رہی ہے؟ دیکھیے، یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے،
ये कमिश्नर सेक्रेटरी के हाथ में है। जो वहाँ से आर्डर निकालेंगे डिप्टी कमिश्नर उसको पाबंद है मानने के लिए। अलबत्ता हमने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब से गुजारिश ज़रूर की है कि ये जो SSRB के एग्ज़ाम्स होते हैं प्राइवेट स्कूलों में, हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता है, न हमारे स्टाफ को लगाया जाता है, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन मुआवजा भी देती है और स्टाफ को भी लगाती है। SSRB हायर करती है एजेंसीज, उनको पैसा देती हैं, लेकिन हमारे जो प्राइवेट स्कूलों के अखराजात उन दिनों के उसको भी देने के लिए तैयार नहीं। तो हमारी गुजारिश होगी सरकार से, डिप्टी कमिश्नर डोडा से, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू से, चेयरमैन SSRB से, कि जब भी प्राइवेट स्कूलों में आप किसी किस्म का सेंटर रखेंगे, किसी भी एग्ज़ाम, या तो हमारे स्टाफ को इन्वॉल्व कर दीजिए और या फिर हमें मुआवजा दीजिए जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है। अगर वो करोड़ों रुपया उन एजेंसीज को दे सकते हैं तो 2 या 4 या 5 हज़ार एक स्कूल को देने में क्या मुसीबत है। तो हम सर इसमें मैं बात ये कहना चाहूँगा कि हर घर तिरंगा की बात की जा रही है और उसमें जो है स्कूलों में जो है बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं कि तिरंगा खरीदने के लिए, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है नहीं भी दे पाते, कोई अपने दिल से पे कर रहा है या मतलब फोर्सफुली जो है उनसे पैसा लिया। देखिए ये वॉलंटियर किस्म का है। अब तिरंगा घर घर लहराना कोई पाप नहीं है। अगर हम आइन को मानते हैं तो झंडे को तो मानना पहली बात है। तो हर आदमी को ये कोशिश होनी चाहिए कि हम मुल्क की वफादारी का कोई मुजाहरा करें। तो 20 रुपये आज के दौर में माने नहीं रखता नहीं, इसमें ऐसा है 20 रुपए की बात नहीं, इसमें कि किसी एक फैमिली ने, अगर सपोज करो आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आपने 20 रुपए या आपने झंडा आपके घर में लगा तो आपको देने की जरूरत नहीं। ये एक फैमिली को वॉलंटियर है। मैंने पहले कहा वॉलंटियर, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। एक घर को एक देगा बस। और बहुत